سیم کانٹیسٹ بار بار بچ گئے۔ 2-0 کی شکست کے بعد ویسٹ انڈیز کی ٹیم کافی پریشر رائز میں آ گئی۔ ٹیم کو بچانا ہے تو اس کے ساتھ ایک ہیوج میٹنگ کرنی پڑے گی۔ آسٹریلیا کی اسٹریٹجی سے نہ صرف ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی بلکہ کمنٹیٹر بھی پریشان ہوئے۔ مچل سٹارک نے اگین اپنی بالنگ کا جادو دکھایا۔ سائی ہوپ جیسے تجربہ کار بیٹسمین ٹوٹلی ناکام۔ ویسٹ انڈیز کے کیپٹن بہت ہی ہوئے پریشان۔ الیکسی جوزف یا سمر جوزف وہ پھر ویسٹ انڈیزی ٹیم کو نہ بچا سکے۔ ڈیرل سمی نے ماتھے پہ ہاتھ رکھ لیے۔ مسٹر سٹارک لیٹ آئے لیکن 3 وکٹیں لے اڑے۔ نتھن لائن چھا گئے جبکہ سپن ٹریک ہے ہی نہیں تھا۔ آسٹریلیا کا پہاڑ جتنا ہدف کیا ویسٹ انڈیز 2 دن میں اچیو کر پائے گی؟ T20 جیسا ماحول بنا دیا ویسٹ انڈیز کے بیسٹ مینوں نے۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر علی، آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ انالیسٹ ود ناصر۔ جتنے بھی نیو سبسکرائبر ہیں ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سب کا تھینکس کہ آپ نے میرے چینل کو وزٹ کیا اور سبسکرائب کیا، اور جو بھی میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک سبسکرائب مسٹ کریں، اور بیل آئیکن کو مسٹ پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں دینا نہ بھولیے جائے۔ نہ کہ آپ کو معلوم ہے آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان سیکنڈ ٹیسٹ جو کہ ویسٹ انڈیز میں جاری ہے، اور ڈے 3 کے اختتام پر اگر میں بات کروں تو آسٹریلیا کے 7 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے ہیں اور 221 رنز آسٹریلیا نے بنائے۔ اور اگر پوزیشن کی میں بات کروں تو بڑی ہی اسٹرانگ پوزیشن ہے اس ٹائم آسٹریلیا کی، اور اگر ڈے 4 میں سٹارٹ اننگ کریں گے الیکس کیری اور پیٹ کامن جو کہ کریز پہ موجود ہیں۔ الیکس کیری 26 رن ناٹ آؤٹ پہ کھیل رہے ہیں، اور ڈے 4 کا اگر میں آغاز سے بات کروں تو الیکس کیری اور پیٹ کامن نے ڈے 4 کا آغاز کیا، لیکن ان دونوں کے درمیان اتنی ہیوج پارٹنرشپ نہ رہی، کیونکہ وکٹ کی اگر میں بات کروں تو وکٹ کافی ڈینجرس ہو چکی ہے، اور بالنگ بہت زیادہ ٹرن آؤٹ دے رہی ہے، خاص طور پہ فاسٹ بالر، اور اسی کا فائدہ الیکسی جوزف اور سمر جوزف اٹھا رہے ہیں، اور ساتھ میں سیلز۔ اور اسی حوالے سے اگر میں بات کروں تو پیٹ کامن اور الیکس کیری کے درمیان اتنی ہیوج پارٹنرشپ نہ لگ سکی، اور ارلی ہی پویلین لوٹ گئے۔ اگر میں ان دونوں کی بات کروں تو اگر الیکس کیری کی بات کروں تو صرف 4 رن کا انہوں نے ڈے 4 میں اپنی اننگ کا اضافہ کیا، اور 30 رن بنا کر وہ سمر جوزف کی بال پہ پویلین لوٹے۔ اس کے بعد بالر آگے تقریباً کہہ رہے ہیں کہ پیٹ کامن، ہیلزفورڈ اور مچل سٹارک رہ گئے ہیں۔ اگر میں پیٹ کامن ان کے کیپٹن کی آسٹریلین کی بات کروں تو انہوں نے جسٹ 4 رنز ہی بنائے، اور وہ بغیر کوئی رنز بنائے ڈے 4 میں پویلین لوٹے، اور وہ بھی سمر جوزف کا ہی شکار ہوئے۔ اس کے بعد مچل سٹارک 13 رنز بنا کر کریز پہ موجود تھے، لیکن ہیلزفورڈ ان کا ساتھ نہ دے سکے۔ اگر ان کی میں بات کروں تو جسٹ 4 رنز بنائے، اور الیکسی جوزف کا وہ شکار ہوئے۔ تو یوں آسٹریلیا اپنی سیکنڈ اننگ کمپلیٹ کی۔ اگر ٹوٹل سکور بورڈ کی میں بات کروں تو 221 میں جسٹ کچھ رنز ہی انٹر ہوئے، اور آسٹریلین کی پوری ٹیم پویلین لوٹ کی، اور ٹوٹل سکور بورڈ آسٹریلیا کا 243 رنز ہے، اور 10 کھلاڑی ان کے پویلین لوٹے ہیں۔ اگر ٹوٹل آورز کی بات کروں تو 71.3 اوور انہوں نے کھیلے ہیں، اور بڑی ہی شاندار بالنگ کی ویسٹ انڈیز کی جانب سے۔ اگر ان کی میں بات کروں تو اننگ میں انہوں نے 18 رن ایکسٹرا دیے، اور کہہ لیں کہ اگر وکٹ ٹیکر کی بات کروں تو سیلز 2 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا، اور سمر جوزف نے ٹاپ وکٹ ٹیکر رہے، انہوں نے 4 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا۔ اس کے بعد الیکسی جوزف 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر سکے، اور گریوس بھی 2 کھلاڑیوں کو پویلین لوٹ بھیجا۔ تو یوں اگر میں اوور آل بالنگ کی بات کروں تو ویسٹ انڈیزی بالر ٹریک بہت زیادہ سخت ہے، اور خیر ان کا ہوم گراؤنڈ بھی ہے۔ دوسری ان کو ایڈوانٹیج ہے کہ پچ بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے۔ اگر آسٹریلیا کی لیڈ ڈال کے اگر ٹوٹل سکور کی بات کروں 277 رن بگ ٹارگٹ دیا ہے ویسٹ انڈیز کو، اور یہ چیز کریں گے ویسٹ انڈیز تو کہہ لیں کہ ایک ریکارڈ ہی ہوگا، کیونکہ وکٹ بھی بہت تیز ہے، اور آسٹریلیا کا فاسٹ ٹریک بالنگ کا وہ بھی بہت تگڑا ہے۔ اگر میں بات کروں تو مچل سٹارک، پیٹ کامن، ہیلزورڈ، اس کے بعد ویبسٹر، گرین، اور ساتھ میں ٹچ سپن بالنگ کا دیں گے
نتھن لائن. تو یوں کہہ لیں کہ 277 رن بنانا بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ آلریڈی 2 ڈیز پڑے ہیں. ابھی تو فرسٹ سیشن سٹارٹ ہوا ہے، تو آسٹریلیا کے کہہ لیں کہ 7 پہ بعد 3 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے. کہہ لیں کہ آج کا دن بھی پورا ہے اور کل کا بھی پورا ہے. اگر چیز کرنا چاہیں تو ویسٹ انڈیز آرام سے کر سکتے ہیں. تو اگر میں سیکنڈ اننگ ویسٹ انڈیز کی بات کروں تو انہوں نے آغاز کیا اور ہمیشہ کی طرح بریتھ ویٹ اور جان کیمل کریز پہ موجود تھے، اور ان دونوں کے درمیان بھی آسٹریلیا کی طرح ہمیشہ کی طرح کہہ لیں کہ اوپننگ سٹینڈ بیکار رہا اور ارلی وکٹ گوا کے کہہ لیں کہ اپنی ٹیم کو پریشر میں ڈالا. نہ صرف پریشر میں بلکہ ایک بڑی مصیبت میں ڈال دیا. اگر میں جان کیمل کی بات کروں تو جسٹ 0 رنز انہوں نے بنایا، اور کہہ لیں کہ وہ جسٹ 0 رنز بنایا اور وہ ہلز ووڈ کا شکار ہوئے. اور ہلز ووڈ کی لائن اینڈ لینتھ اور کہہ لیں کہ سوئنگ بالنگ ویسٹ انڈیز بالرز کو ویسٹ انڈیز بیسٹ مین کو بہت زیادہ پریشان کاری تھی، جس کی وجہ سے ویسٹ انڈیز نہ صرف کریز میں بلکہ وہ ایک کے بعد ایک اپنی وکٹ کھوتا گیا. اگر میں بات کروں جان کیمل کی تو 0 رنز بنا کے پویلین گئے. اس کے بعد بریتھ ویٹ کا ساتھ دینے آئے کارٹی، اور ان دونوں کے درمیان بھی کچھ پارٹنرشپ نہ رہی، اور بالکل کہہ لیں کہ ٹیسٹ کو ٹیسٹ سمجھ کے نہیں کھیلے تھے. ایسا پتہ چل رہا تھا کہ T20 میچ ہے. ہر کوئی آتا ہے اور باؤنڈری کی ہی ٹرائی کرتا ہے، اور بال روکنے کی تو کسی کی ہمت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ روکتے وہ پویلین لوٹ جاتے. اسی طرح آؤٹ ٹنگ شاٹیں کھیلی ہر ایک نے. اگر میں بریتھ ویٹ کی بات کروں تو وہ بیٹنگ کرنے آئے اور فیشنی یعنی سٹائلش جو گلاسز ہے وہ انہوں نے یوز کی ہوئی تھی. اور میں کہہ رہا ہوں کہ مچ اسٹاک، پیٹ کامن، ہلز ووڈ کی اسے بال کہاں نظر آ رہی ہوگی، اور کمنٹیٹر بھی ان پہ ہنس رہے تھے، اور یہ بالکل ایک فنی کلپ تھا. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں کہہ لیں کہ گاؤں میں یا محلے میں جو چھوٹی لیول پہ کرکٹ ہوتی ہے وہ کھیل رہے ہیں ویسٹ انڈیز، کیونکہ بالکل ہی جج کیے بغیر ہٹ کر رہے تھے، اور نہ صرف اپنی وکٹیں گوا رہے تھے بلکہ سیکنڈ ٹیسٹ کو بھی اپنے اوپر شکست پہ لاگو کر رہے تھے. اگر میں بات کروں بریتھ ویٹ کی تو جسٹ 7 رن بنائے اور وہ ویبسٹر کا شکار ہوئے. اس کے بعد اگر میں کیسی کاٹی کی بات کروں تو 10 رن بنائے. مچ اسٹاک کا وہ شکار ہوئے. اس کے بعد بریڈن کنگ جس نے فرسٹ اننگ میں 75 رن بنائے، اس نے 40 رنز بنائے اور وہ پیٹ کامن کا شکار ہوئے، اور وہ اپنی سیکنڈ اننگ میں اپنی ٹیم کو نہ بچا سکے، اور 277 پہاڑ جیسا ہدف وہ بھی چیس کرنے میں ٹوٹلی ناکام رہے. اس کے بعد روسٹن چیس جو کہ ان کے کیپٹن ہیں وہ تھوڑا سا سنبھل کے کھیلے، لیکن کتنا ہی کھیلتے، کیونکہ ان میں بھی وہ کہہ لیں کہ کرانٹ ہے کہ ہر بال کو ہٹ کرنا، T20 کی طرح کھیلنا. تو جسٹ 34 رنز بنایا، اور وہ بھی مچ اسٹاک LBW شکار ہوئے. اور جب انہوں نے ریویو لیا تو امپائر کال تھی، اور میرے خیال میں امپائر نے جسٹ تھوڑا سا مس فیصلہ دیا، لیکن یہ ہے کہ امپائر کال تھی جس کی وجہ سے روسٹن چیس کو پویلین 34 بنا کے جانا ہی پڑا. اس کے بعد اگر میں بات کروں سائی ہوپ ٹوٹلی فلاپ ہلز ووڈ کا شکار ہوئے 17 رنز بنا کے، گریوز 2 رنز بنا کے مچ اسٹاک کا شکار ہوئے. اس کے بعد الیزی جوزف جسٹ 13 رنز بنائے اور وہ نتھن لائن کا شکار ہوئے. اینڈ پہ آسٹریلین کیپٹن کی میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس نے ایک بڑی اچھی کہہ لیں کہ ذہانت استعمال کی ہے. وہ یہ کہ اپنے فیلڈر کو سارے باؤنڈری کی طرف لے گیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ میچ ہمارے کنٹرول میں آ گیا، اور یہ آتے ہی 6 یا 4 کی ہی کوشش کریں گے. ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے بال روکنے کو یا ٹیسٹ کو ٹیسٹ سمجھ کے کھیلنے کی. تو الیزی جوزف کی طرح انہوں نے فاسٹ بالر کو ہٹا دیا اور نتھن لائن کو یوز کیا، اور وہ اس سے کامیابی بھی ملی. نتھن لائن کو انہوں نے 4 اور 6 تو ضرور لگائے، لیکن وہ 3 وکٹیں بھی لے اڑا. اگر میں بات کروں الیزی جوزف کی تو 13 رن بنا کر نتھن لائن کا وہ شکار ہوئے. اس کے بعد سمر جوزف جس نے 3 چھکے لگائے نتھن لائن کو 24 رنز بنایا، اور وہ بھی نتھن لائن کا ہی شکار ہوئے. اس کے بعد سیلز 8 رن بنا کر وہ بھی نتھن لائن کا ہی شکار ہوئے.
LBW میں، اور اس کے بعد اینڈرو فلپس کی بات کروں تو 11 رن بنا کر کریز پر موجود تھے۔ یوں اگر ویسٹ انڈیز کے اسکور بورڈ کی بات کروں تو 277 رن کے ٹارگٹ کے تک میں جسٹ 143 رنز ہی بنا سکے، اور ان کے سارے کھلاڑی پویلین ہیں۔ ابھی تو کہہ لیں کہ 2 سیشن ہی ہوئے تھے، اس کے بعد ایکسٹرا کی میں بات کروں آسٹریلین کی تو 3 رن انہوں نے ایکسٹرا دیا۔ تو ویسٹ انڈیزی اوور کی بات کروں تو جسٹ 34.3 اوور انہوں نے کھیلے۔ اس کے بعد ٹاپ وکٹ ٹیکر کی میں بات کروں آسٹریلین سائڈ سے تو نتھن لائن 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر سکے، مچل سٹارک 3، ہلز ووڈ 2، پیٹ کومن 1 اور ویبسٹر 1 کھلاڑی کو پویلین بھیجا۔ یوں آسٹریلیا بآسانی یہ میچ 133 رن ایک ہیوج رن سے نہ صرف ون ہوئے بلکہ سیکنڈ ٹیسٹ جیت کے سیریز بھی اپنے نام کی۔ تو یوں ویسٹ انڈیز کو 3 میچوں کی سیریز میں 2-0 سے شکست ہوئی، اور دونوں ہی میچ بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور آسٹریلیا نے بڑے ہی کامیابی سے اور بڑے ہی ذہانت سے کہہ لیں کہ یہ میچ نہ صرف جیتے بلکہ ویسٹ انڈیز کے ہوم گراؤنڈ میں ان کو پٹ کے رکھ دیا، اور بالکل سٹریٹجی نہیں تھی۔ میرے خیال میں ڈیرل سمی اور رامپال کو جو کہ ان کے کوچز ہیں، ہیڈ کوچز، ان کو سوچنا چاہیے، اپنے پلیئرز کو گائیڈ کرنا چاہیے کہ ٹیسٹ میں اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے۔ بالکل ایک ٹوٹلی فلاپ اسٹریٹجی کے ساتھ وہ کریز پہ موجود تھے ویسٹ انڈیزی کھلاڑی، اور ایسے ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ ٹیسٹ سے جان چھڑا رہے ہیں اور آتے جا رہے ہیں، ہٹ کرتے جا رہے ہیں، اوٹ پٹانگ شاٹ کھیلتے جا رہے ہیں اور پویلین کی راہ دیکھتے جا رہے ہیں۔ تو اس سے نہ صرف رینکنگ میں فرق پڑے گا بلکہ آپ کی جو انٹرنیشنل ٹیم ہے اس کی پرفارمنس پہ ہٹ ہوتی ہے، اور یہ ملک کے لیے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے کوچز کو سوچنا چاہیے کہ آیا کہ ان کو کیا اسٹریٹجی کے ساتھ میدان میں اترنا چاہیے، اور میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی آپس میں ایک ہیوج میٹنگ کی ہوگی، بس آتے جا رہے ہیں، ایک فرض پورا کرتے جا رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں تھرڈ ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز کم بیک کرتی ہے یا وائٹ واش ان کے مقدر میں لکھا گیا ہے، تو یہ دیکھنا ہوگا تھرڈ ٹیسٹ میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ، ملتے ہیں تھرڈ ٹیسٹ میں۔